ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ ہم میں کا کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کی کسی نہ کسی سے دوستی نہ ہو۔ ہر شخص کی دوستی، 1 سے 2 سے 4 سے 10 20 سے 150 سے۔ ان دوستوں میں کچھ تو یوں ہی ہے، روا روی والی دوستی ہے، اور کچھ گہری دوستی، ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی جاتی ہیں۔ انسان اپنے دوست کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو جو ایسے گہرے دوست ہیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ ایسے گہرے دوست آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں۔ اور وہ دن کون سا ہے؟ قیامت کا۔ دوست تو چھوڑیے، وہ دن ایسا ہولناک دن ہے، ایسا خوفناک دن ہے، ایسا ہیبتناک دن ہے کہ جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ۔ اس دن کو یاد کرو جس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، انسان اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، انسان اپنی بیوی سے بھاگے گا، اپنے بچوں سے بھاگے گا۔ یعنی یہ رشتے جو قرآن نے گنائے ہیں، یہ سب سے اہم ترین رشتے ہیں سماج کے اندر۔ بھائی، ماں باپ، بیوی بچے، باقی کسی بھی رشتے کا نمبر ان کے بعد آتا ہے۔ یہ رشتے اساس ہیں، بنیاد ہے۔ ایک خاندان کا نظام ہی ان رشتوں کے قائم ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وہ ایسا ہولناک دن ہوگا کہ یہ جو گہرے رشتے ہیں یہ بھی کام نہیں ہے، ایک دوسرے سے بھاگیں گے، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ کر راستہ موڑ دیں گے۔ گہرے رشتے ہیں ان کے بارے میں اسی طریقے سے قرآن نے رشتوں کے ساتھ ساتھ دوستی کے بارے میں بھی بتایا۔ رشتوں کے بارے میں تو یہ بتایا کہ بھاگو نہیں، یعنی کام نہیں آنے، یہ کہا اللہ رب العزت۔ یہ نہیں کہا کہ یہ رشتے دشمن ہو جائیں، یہ نہیں کہا۔ بس یہ ہے کہ رشتے کام نہیں آئے، بھائی بھائی کے کام نہیں آئے، انسان اپنے باپ کے کام نہیں آئے گا، باپ اپنی اولاد کے کام نہیں آئے گا، انسان اپنی ماں کے کام نہیں آئے گا، ماں اپنی اولاد کے کام نہیں آئے گا، مرد اپنی بیوی کے کام نہیں آئے گا، بیوی اپنے شوہر کے کام نہیں آئے گا، اسی طریقے سے اولاد کے کام نہیں آئے گا۔ لیکن جب دوستوں کی بات آئی تو اللہ رب العزت نے اس سے اوپر اٹھ کر یہ بیان فرمایا کہ جو گہرے دوست ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ کام نہیں آئے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر وہ دشمن بن جائے۔ دونوں میں فرق ہے نا، ایک یہ کہ کام نہیں آنا، ایک یہ کہ دشمن بن جائے۔ اس کو سمپل کی مثال سے یوں سمجھیں کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت پڑ جائے، آپ میں سے میں کسی کے پاس آؤں کہ مجھے 10-5 ہزار کی ضرورت ہے، آپ میرے دوست ہیں، اس وقت میری مدد کر دیجیے۔ ایک یہ ہے کہ آپ کام نہ آئیں، یعنی ہاتھ اٹھا لیں، تو یہ ہوا کہ دوست وقت پہ کام نہیں آئے، آپ نے کوئی بہانہ کوئی عذر پیش کیا اور انکار کر دیا کہ میں نہیں دے سکتا۔ چلیے آپ نے نہیں دیا اور میں مفتی صاحب کے پاس آیا لینے کے لیے، آپ نے ان کو بھی فون کر دیا نہیں دے، یہ ہے دشمنی۔ اگر پہلی والی حالت ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ دوست کام نہیں آیا، لیکن قرآن نے یہ نہیں کہا۔ قرآن نے یہ کہا ہے کہ جو گہرے دوست ہوں گے وہ دشمن بن جائیں۔ قیامت میں کس طرح سے دشمن بنیں گے؟ آپ کو ایک نیکی کی ضرورت پڑے، اللہ رب العزت کے یہاں جب نامہ اعمال تولے جانے، حساب و کتاب کا مرحلہ ہو، تو اللہ فرمائے کہ ایک نیکی تمہاری کم پڑ گئی، جاؤ کسی سے مانگ لو، اگر مانگ لائے تو بیڑا پار، اگر مانگ لائے کسی سے تو بیڑا پار۔ یہ تو میں پہلے بتا چکا کہ رشتے کام نہیں آئیں گے۔ انسان بھائی کے پاس جائے گا، باپ کے پاس، ماں کے پاس، بیوی کے پاس، بچوں کے پاس، کوئی دینے کو تیار نہیں۔ ہاں لیکن یہاں ضرور کا ایک روایت اور بیان کر دوں
ایک حدیث میں ہے ایک شخص ایسا ہے جس کی مغفرت قیامت میں کس بنیاد پہ ہوگی؟ سنیں، ایمان تازہ ہو جائے. ایک شخص کو ایک نیکی کی ضرورت پڑے گی، اللہ فرمائے گا جاؤ مانگ لاؤ تمہارا بیڑا پار ہو جائے. تو وہ ایک انسان کے پاس آئے گا اور اس سے کہے گا کہ مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، اگر تم دے دو تو میں جہنم سے بچ جاؤں. وہ دے دے گا، ٹھیک رہے گا. اور وہ جو دے گا اس کے پاس ایک ہی نیکی ہوگی. جو انسان دے گا، حدیث میں ہے کہ اس کے پاس ایک ہی نیکی ہوگی، لیکن وہ دے دے گا. وہ لے کر اللہ کے حضور پہنچے گا. فرشتے عرض کریں گے باری تعالیٰ لے آیا یہ نیکی. اللہ پوچھے گا، حالانکہ اللہ سب جانتا ہے، اس کی نگاہ قدرت سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کا انداز ہے کہ اللہ پوچھتا ہے کہ تم اپنی زبان سے بتاؤ. تو فرشتے سے اللہ پوچھے گا کہاں سے لایا، کیسے لایا. فرشتہ بتائے گا ایک شخص کے پاس گیا، اس نے اسے اپنی نیکی دی. اللہ فرمائے گا بلاؤ اسے، جس نے اسے نیکی دی ہے اسے اللہ کے حضور لایا جائے گا. اللہ رب العزت اس سے پوچھے گا کہ تمہارے پاس تو ایک ہی نیکی، اسے بھی تم نے دے دیا اسے، کیوں؟ تو وہ بندہ عرض کرے گا کہ پروردگار ساری زندگی کسی کے کام نہ آ سکا. تم نے جو زندگی مجھے عطا کی تھی، وہ زندگی جو میں نے دنیا میں گزاری، اپنی پوری زندگی میں کسی کے کام نہ آ سکا. آج موقع ملا کسی کے کام آنے کا تو ضمیر نے دوبارہ نہیں کیا کہ انکار کر دوں. ایک ہی نیکی صحیح ہے میرے پاس، اگر اس کا بھلا ہو جاتا ہے تو ہو جائے، میں نے اس نیت سے اسے نیکی دی. وہ تو بخشا جائے گا ہی جس کو نیکی ملی، اس کے اس عمل کی بنیاد پر، بلکہ حسن عمل کی بنیاد پر اللہ رب العزت خوش ہوگا اور اس کی بھی مغفرت فرمائے گا. یہ بھی بخشا ہے. یہ ایکسیپشن ہے، لیکن ایک واقعہ ہے، باقی کوئی دے گا نہیں کسی کو دے گا. جو گہرے دوست ہیں وہ دشمن کیسے بنیں گے؟ رشتے ناطے تو کام نہیں آئیں گے، وہ تو دیں گے نہیں. جب گہرے دوست کے پاس انسان جائے گا کہ آج مجھے ایک نیکی کی ضرورت پڑ رہی ہے، تم دے دو تو میرا کام بن جائے، میرا بیڑا پار ہو جائے. ایک تو یہ کہ وہ دے گا نہیں، لیکن اللہ نے کہا کہ دشمن بن جائے گا. دشمن اس طور پر بنے گا کہ نیکی دے گا نہیں، اوپر سے اس طاق میں لگا رہے گا کہ اس کی والی کیسے مانگی، یہ جائے بھاڑ میں، ہمیں کیا فرق. یعنی جس سے ہم نے دنیا میں گہری دوستی کی، اس کا رویہ آخرت میں یہ ہوگا، اس کا رویہ قیامت میں یہ ہوگا. اور یہ کوئی اندازہ نہیں ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، یہ قرآن ہے. یہ ذہن نشین کر لیں. بڑی دوستیاں ہم لوگ کرتے ہیں نا، بڑی دوستیاں ہم لوگ گانٹتے ہیں، لیکن ان دوستیوں کا نتیجہ قیامت کے ذریعے ہونے والا ہے، وہ دشمن بن جائے. لیکن یہ پہلو تو ایسا ہے کہ جو انسان کو جھنجھوڑ کے رکھ دے. اگر جو اگلا ٹکڑا ہے نا وہ بڑا خوشگوار ہے اور بڑا روح افزا ہے. آگے اللہ فرماتا ہے الا المتقین. ہاں اگر اس دنیا میں تم نے متقیوں سے دوستی کی ہوگی تو یہ دوستی وہاں بھی کام آئے. تو متقی کون ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون. جو اللہ کے اولیاء ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، وہی تو متقی ہیں. اور اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو اللہ کے، ایک تو یوں کہیں کہ جو اللہ کے دوست ہیں وہی متقی ہیں، اور یوں بھی کہیں کہ جو متقی ہیں وہی اللہ کے دوست ہیں. جو پرہیزگار ہیں، جن کی زندگی تقوی شعاری میں گزر رہی ہے، دراصل وہی اللہ کے دوست، وہی اللہ کے محبوب. اور دونوں طرف سے جو اللہ کے محبوب ہیں وہی متقی، وہی پرہیزگار. پتا کیا چلا، میسج کیا ملا، پیغام کیا ملا؟ دوستی کیجیے دنیا، اس سے انکار نہیں ہے کہ آپ دوستی کرنے چھوڑ دیجیے، دوستی کیجیے، لیکن ذرا کبھی ٹھنڈے دل و دماغ سے یہ سوچیے، جائزہ لیجیے کہ میرے دوستوں کی جو فہرست ہے، جس میں 150 میرے دوست ہیں، جن میں 10-20 بہت گہرے دوست ہیں، تو کبھی تنہائی میں بیٹھ کر جائزہ ضرور لیں کہ اس پوری لسٹ میں کوئی ایک ایسا دوست بھی ہے جس سے ہم نے دوستی اس لیے کی ہے کہ وہ اللہ کا دوست ہے. اگر اس لیے دوستی کی ہے کہ وہ اللہ کا دوست ہے تو یہ دوستی آخرت میں کام آنے والی ہے.
لیکن ہم لوگ یہ سوچ کر دوستی بہت کم کرتے ہیں اس دنیا میں. آپ تو خانقاہی لوگ ہیں تو ماشاءاللہ اسی لیے دوستی ہی کرتے ہیں کہ وہاں کام آئے, جہاں کوئی نہ کام آئے وہاں یہ کام آتے ہیں, اسی لیے دوستی کرتے ہیں. لیکن عمومی طور پہ صورتحال کیا ہے انسان کو, ہم دوستی یہ دیکھ کر کرتے ہیں کہ منصب والا ہے کہ نہیں, مرتبے والا ہے کہ نہیں, یہ تو دیکھتے ہیں. پیسے والا ہے, اونچی پوسٹ کا مالک ہے, پولیٹیکل اپروچ رکھتا ہے, منتری سنتری ہے. یہ وہ ریزنز ہیں جنہیں ہم دیکھ کر اور پیش نظر رکھ کر دوستیاں پائیں, بلکہ اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ کوئی ذریعہ بن جائے تو اس سے دوستی ہو جائے, ہے یا نہیں؟ ایک آیت ہے جس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت. ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا دوست بنا لیا. لیکن اس ترجمے کے ساتھ میں یہ وضاحت کر دوں کہ اگر اللہ کے ولیوں سے دوستی ہے تو اللہ کو چھوڑ کر نہیں ہے, وہ تو اللہ ہی کے لیے. کسی ولی سے کیوں دوستی ہوتی؟ وہ ولی کس کے ہیں؟ میرے ولی تو ہیں نہیں, وہ اللہ کے ولی ہیں, یعنی اللہ کے دوست ہیں. اس لیے ہم نے ان سے دوستی رکھی, اس لیے ہم نے ان سے تعلق بنایا. تو اگر اولیاء اللہ سے دوستی ہے تو یہ اللہ کو چھوڑ کر دوستی نہیں ہے, یہ اللہ کو لے کر دوستی, اور ان کی دوستی در حقیقت اللہ ہی کی دوستی. اولیاء اللہ کی دوستی در حقیقت اللہ کی دوستی. تو یہاں جو قرآن میں بتایا گیا وہ ان کے علاوہ جو ہمارے تعلقات ہوتے ہیں اور ہماری دوستیاں ہوتی ہیں. تو اللہ فرماتا ہے دیکھیے کس قدر خطرناک یہ آیت ہے. ان کی مثال جو اللہ کو چھوڑ کر اپنے دوست بنا رکھتے ہیں, مثل العنکبوت, اس مکڑی کی طرح ہے, اتخذت بیتا, جس نے ایک گھر بنایا. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ, اور یہ یاد رکھو اس دنیا میں گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہے یا نہیں؟ اس دنیا میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے. پھونک دیجیے تو ختم ہو جائے. مکڑی کا جو گھر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ جالے ہوتے ہیں, اور تو کوئی چیز ہے نہیں, اس میں کوئی بانس بلی تو ہے نہیں, وہ جالے ہیں. زور سے پھونک دیجیے ختم. یہی اس گھر کی مثال. ذرا سوچیے اللہ کیا مثال دے رہا ہے, کیا اس کے اندر حکمت ہے اور کیا نزاکت ہے. اگر ہم نے محبوبان خدا کو چھوڑ کر جو دوستیاں بانٹ رکھی ہیں ان کی مثال تو مکڑی کے گھر کی طرح ہے. اس دوستی کی کوئی حقیقت نہیں ہے. جس کو قرآن نے, میں نے جو آیت پڑھی خطبے میں, جس کو قرآن نے کہہ دیا کہ وہ تو دشمن بن جائے گا. اور دشمن کیسے بنے گے, ایک اور جہت سمجھ لیا. اللہ نے جو مثال دی ہے کہ مکڑی کے کا گھر جو ہے وہ اس زمین پر سب سے کمزور گھر ہے. صرف کمزور ہی نہیں ہوتا ہے, آپ یہ سمجھیے کہ مکڑی کا گھر ہی اس کی موت کا سبب بنتا ہے. آپ گھر میں جب صفائی کرتے ہیں جہاں جالا دکھا تب آپ کو پتا لگتا ہے کہ وہ مکڑی ہے. پہلے مکڑی ڈھونڈتے ہیں نہیں, پہلے مکڑی کا گھر دکھتا ہے تب مکڑی کو ڈھونڈ کے مارتے ہیں. اگر نہ مارا جائے تو پھر سے جالا بنایا جائے. اگر جالا نہیں ہوتا, مکڑی نے وہ گھر نہیں بنایا ہوتا تو بچ جاتی کہ نہیں, کہیں بھی پڑی رہتی, اس کے لیے اسی رہتی, کوئی پوچھنے والا نہیں. لیکن صفائی کے لیے آئے خدام کھا کے انہوں نے دیکھا اچھا یہاں جالا لگا ہوا, ایسا مطلب ہے, اب اس کو ڈھونڈ دیکھا. اللہ رب العزت کی حکمت دیکھیں کہ مثال مکڑی کے گھر سے کی, تو نہ صرف یہ کہ مکڑی کا گھر کمزور ہوتا ہے بلکہ اس سے ایک درجے آگے بڑھ کر وہ گھر ہی ہے جو مکڑی کی ہلاکت کا سبب بنتا ہے. اگر ہم محبوبان خدا کو چھوڑ کر
کسی اور کو دوست بنائے بیٹھے ہیں اپنی زندگی کے اندر، تو یاد رکھیے یہی دوستی کل قیامت میں ہلاکت کا سبب بن جائے گا۔ اب خلاصہ کیا نکلا؟ دوستی کیجیے لیکن ذرا جائزہ لیجیے کہ پہلے ہم کن سے دوستی کریں۔ لوگوں سے دوستی بعد میں کیجیے، پہلے دوستی کسی اللہ والے سے۔ قرآن اس پر شہادت دیتا ہے کہ متقیوں کی دوستی وہاں بھی کام آئے گی۔ آدمی کہہ دیتا ہے کوئی کسی کا کام نہیں آئے، کوئی سب کو اپنا اپنا عمل بچائے، کوئی کسی کے کام نہیں۔ میں اکثر و بیشتر وہ روایت سناتا ہوں، یہاں بھی سنا چکا ہوں گا، پھر سنا دیتا ہوں کہ بے عملی کے باوجود دوستی کام آتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس درجے پہ کام نہیں آئے گی جس درجے پہ عمل والوں کو کام آئے گی۔ عمل والوں کو زیادہ کام آئے گی۔ بھائی ایک وہ شخص ہے جو اولیاء اللہ سے نسبت بھی رکھتا ہے، اولیاء اللہ سے تعلق بھی رکھتا ہے، محبت بھی رکھتا ہے اور عمل بھی کرتا ہے، نماز کا پابند بھی ہے، وقت پہ روزے بھی رکھتا ہے، دیگر عبادات اور دیگر ارکان اسلام کو کما کو ادا بھی کرتا ہے، تو اسے دوستی زیادہ کام آئے گی، اسے درجات ملے گی، اسے درجات ملے گی۔ لیکن ایک ایسا شخص ہے جو دوستی کو رکھتا ہے اللہ والوں سے، تو مقصد اللہ کی محبت، اللہ کی رضا، اس نیت سے دوستی رکھتا ہے، تو بے عملی بھی ہے، گناہ بھی اس سے ہو جاتے ہیں۔ اس بے عملی اور گناہ کے باوجود یہ دوستی کا قیامت کے دن اس کی نجات کا ذریعہ ضرور بن جائے گا۔ درجات بھلے نہیں ملیں گے مگر نجات کا ذریعہ ضرور بن جائے گا۔ دونوں میں فرق ہے نا، نجات میں اور درجات میں فرق ہے، دونوں میں فرق ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک شخص یہاں سے دلی جا رہا ہے، مظفر سے اس نے ٹرین پکڑی اور دلی جا رہا ہے، اسی ٹرین میں اے سی فرسٹ کلاس بھی ہے، سیکنڈ بھی ہے، تھرڈ بھی ہے، سلیپر بھی ہے، جنرل بھی۔ تو جنرل والا بھی دلی پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا؟ پہنچ تو جائے گا نا، لیکن درجات سے نہیں۔ اے سی فرسٹ والے کو جو مزہ ہے وہ جنرل والے کو تھوڑے، اور پھر رفتہ رفتہ یہ لطف اور یہ لذت اور یہ مزہ کم ہوتا چلا جائے گا۔ جو فرسٹ والوں کو ہے وہ سیکنڈ والوں کو نہیں، جو سیکنڈ والوں کو تھرڈ والوں کو نہیں، جو تھرڈ والوں کو سلیپر والوں کو، جو سلیپر والوں کو جنرل والوں کو۔ لیکن پہنچیں گے تو سبھی نا، وہ مزہ ملے یا نہ ملے۔ اس مثال سے یہ چیز سمجھیے آپ کہ جو اولیاء اللہ سے تعلق بھی رکھے، دوستی بھی رکھے اور ساتھ میں باعمل بھی ہو، تو اسے درجات مل جائیں، وہ نعمتوں سے کما حق ہو استفادہ کرے۔ لیکن یہ کہ بے عمل ہے، وہ دوستی بھی ہے اولیاء اللہ سے، تعلق بھی ہے اولیاء اللہ سے، تو پہنچ ضرور جائے گا منزل۔ تھوڑی دشواری اٹھائے گا، تکلیفیں سہے گا، مشقتیں جھیلے گا، جو اب بے عملی کی اس نے زندگی کے اندر اس کی سزائیں ملیں گی، لیکن منزل میں پہنچے گا ضرور۔ اس لیے کہ دوستی اللہ والوں کی رائگاں نہیں جاتی، اللہ کے محبوبوں کی دوستی رائگاں نہیں جاتی ہے۔ وہ ایک مشہور حدیث ہے نا کہ جس میں کچھ ذاکرین بندے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ذاکرین اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور ایک شخص گزر رہا تھا باہر سے، دیکھا خانقاہ میں کچھ ہاؤ ہو کی محفل گرم ہے، چلایا دیکھنے کے لیے، سننے آ گیا تھا گورم بھائی دیکھنے کا، لوگوں کو اس پر بھی اعتراض ہوتا ہے، عجیب خرابی ہے، تو اس سے لطیف سے محروم ہو تو اعتراض کرے گئے، اس کی طرف نہیں جانا۔ تو ایک شخص گزر رہا ہے، وہ چلا ہے دیکھنے کے لیے محفل۔ تو جب ایسی محفلیں ذاکرین کی سجتی ہیں تو فرشتوں کی ایک جماعت اس محفل کو کرتی ہے اور اس وقت تک رہتی ہے جب تک وہ محفل اختتام پذیر نہ ہو جائے، جب تک وہ محفل ختم نہ ہو جائے۔ جب وہ محفل ختم ہوتی ہے فرشتے واپس جاتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان سے پوچھتا ہے کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہاں بھی سمجھیے اللہ جانتا ہے کہاں سے، کیونکہ اسی حدیث میں موجود ہے۔ اللہ جب پوچھے گا من این جئتم، تم کہاں سے آ رہے ہو، اور اس کے آگے وہ عالم ہے، جبکہ اللہ ان سے زیادہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کہاں سے آ رہے ہیں۔ لیکن یہ اللہ کے پیار کا انداز ہے کہ تم بتاؤ اپنی زبان سے کہاں سے آ رہے ہیں۔ تو فرشتے عرض کریں گے باری تعالیٰ فلاں خانقاہ سے آ رہے ہیں، مثال کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جہاں تیرے کچھ ذاکرین بندے تیرے ذکر کی محفل گرم کیے،
اللہ پوچھے گا کیا کہہ رہے تھے؟ تو فرشتے عرض کریں گے تیری پاکی بیان کر رہے تھے، تیری تقدیس و تحلیل کر رہے تھے۔ اللہ پوچھے گا اور کیا کہہ رہے تھے؟ تو فرشتے عرض کریں گے باری تعالیٰ وہ تجھ سے جنت کا مطالبہ کر رہے تھے اور جہنم سے پناہ چاہ رہے تھے۔ اللہ رب العزت فرمائے گا پھر فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس محفل ذکر میں بیٹھنے والے ایک ایک شخص کی مغفرت فرمائی، میں نے اس محفل ذکر میں بیٹھنے والے ایک ایک شخص کو بخش دیا۔ اس پر فرشتہ عرض کرے گا باری تعالیٰ اس میں ایک شخص ایسا بھی تھا جو محفل ذکر میں نہیں آ رہا، وہ تو ایسے ہی راستے سے گزر رہا تھا، وہ دیکھنے آ گیا تھا کہ ہو کیا رہا، کیا تو نے اس کو بھی بخش دیا؟ اللہ فرمائے گا ہاں میں نے اس کو بھی بخش دیا۔ اور جو پھر ریزن بتایا گیا ہے وہ سنیے، حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، میرے ذکر کرنے والے بندے ایسے محبوب بندے ہیں کہ جو ان کی صحبت میں بیٹھ جائے وہ بھی محبوب نہیں ہوتا، جو ان کی صحبت میں بیٹھ جائے ان کی صحبت کا فیض اس پر ایسا جاری ہوتا ہے تو اس کا بھی بیڑا پار ہوتا۔ آیا تھا کسی اور نیت سے لیکن آ تو گیا نا۔ ایک آدمی یہ ہے کہ دریا میں نہانے کے لیے کودا ہے، ایک آدمی پھسل کے گر گیا، بھیگیں گے تو دونوں، ایسا تو نہیں کہ جو پھسل کے گرا ہے اس کو پانی نہیں بھیگا گا، کہ نہیں تم تو آئے نہیں تھے نہانے کے لیے، تم کو کہا بھیگایا گیا؟ وہ نہانے کی غرض سے آ گئے یا پھسل کے گر جائے اس پانی سے تو فیضیاب ہو ہی جائے، اس پانی سے تو سیراب ہو ہی جائے۔ ایسے ہی محبوبان خدا کی مجلس میں اور ان کی نسبت اگر کسی کو حاصل ہو گئی، ان کی معیت اور صحبت کسی کو حاصل ہو گئی، اگرچہ نیت کچھ بھی ہے، اگرچہ ارادہ کچھ بھی ہے، لیکن اگر معیت حاصل ہو گئی تو حدیث قدسی کی روشنی میں وہ مغفور ہے، بخشا ہوا، صحبت کا فیض اسے مل گیا۔ میں حدیث سنانے جا رہا تھا دوسری کہ محبت اگر ہے تو بے عملی کے ساتھ بھی یہ محبت کا ہے۔ اور یہ مثال میں کہاں سے دے رہا ہوں؟ نبی کے زمانے سے۔ ظاہر ہے کہ نبی کے زمانے میں جو مومن ہیں تو وہ صحابی بھی کوئی نہ، بس اتنا کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا، بار بار صحابی نہیں کہوں گا، اس سے اپنے اندر سے اچھا نہیں لگتا۔ بہرحال یہ کہ صحابی ہیں، ان کی عظمت ہے، مگر ہیں تو انسان ہی نہ لوگ۔ اس زمانے میں رسول اللہ کے زمانے میں ایک شخص تھے، ان سے غلطی ہو گئی، اب میں غلطی کا بھی نام نہیں لوں، بس یوں سمجھ لیں کہ ان سے گناہ ہو گیا۔ تو اسلام میں گناہوں کی سزائیں، جس لیول کا گناہ ہے اس لیول کی سزا ہے نا اسلام میں۔ چور ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دو، دونوں نہیں کہ دوبارہ کرے تو دوسرا کاٹ دو، پھر کرے تو ٹانگ کاٹو، پھر کرے تو دوسری کاٹو، اس طریقے سے سزائیں ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی ریپسٹ ہے تو اس کی سزا، اگر وہ شادی شدہ ہے تو موت، اور غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے، اس کی قسمت وہ بچ گیا تو وہ مر گیا تو اس لیے مر گیا۔ یہ سزائیں ہیں نا گناہ کے لیول کے حساب سے۔ تو خیر ایک شخص ہے رسول اللہ کے زمانے میں جن سے غلطی ہوئی، جن سے گناہ ہوا، رسول اللہ کی خدمت میں کیس آ گیا، حضور نے جو اس کی سزا تھی وہ جاری فرمائی، صحابہ سے کہا کہ یہ سزا دو، جو بھی سزا تھی اس گناہ کی، میں ذکر نہیں کروں گا یہ گناہ کی سزا، جو بھی گناہ تھی وہ آپ نے وہ حد وہ سزا جاری فرما دی، نافذ فرما دی، وہ سزا ان کو دی گئی۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ کچھ دن کے بعد پھر ان سے وہی غلطی سزا ہوئی اور پھر معاملہ رسول کی بات کرنے آ گیا تو رسول اللہ نے پھر سزا جاری فرمائی، تو بے عملی ہوئی نا یہ، اور ایک ہی گناہ 2 مرتبہ ہو گیا۔ جب دوسری مرتبہ سزا دی جا رہی تھی تو کسی کے منہ سے یہ جملہ نکل گیا، اللہ کی لعنت ہو اس پر، بار بار جرم کرتا ہے، بار بار گناہ کرتا ہے۔ یہ بات رسول اللہ کے کانوں تک پہنچی، جیسے ہی حضور کے کانوں تک یہ بات پہنچی ہے کہ آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، آپ جلال میں آ گئے، اور سخت لہجے میں آپ نے ارشاد فرمایا خبردار اسے کوئی برا بھلا نہ کہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا۔ پتہ کیا چلا حضور نے کیا میسج دیا؟ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا بے عمل بھی ہے تو یہ محبت اسے آخرت میں کام آئے گی، اس لیے خبردار اسے برا نہ کہو، اس پر لعنت نہ بھیجو۔
تو اس حدیث سے یہ چیز سمجھ میں آئی نا کہ محبوبان خدا سے اگر کوئی محبت رکھتا ہے، تعلق رکھتا ہے، ان سے نسبت رکھتا ہے، تو بے عمل بھی ہو تب بھی یہ نسبت تو اس سے کام ہے. لیول الگ الگ ہوں گے، وہ میں پہلے بتا چکا ہوں. لیول الگ الگ ہوں گے. اب اس سے کوئی نہ سمجھ لے کہ نہیں اب ہمیں کچھ کرنا ہی نہیں ہے، نسبت ہمارے جنرل میں جائیے دل. اس سے کوئی یہ نتیجہ نہ نکال لے. بہت سے لوگ یہ بھی نتیجہ نکال لیتے ہیں کہ جی اب تو نسبت ہو گئی، اب کچھ کرنے کی ضرورت کیا ہے. نہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ نہیں کم سے کم اے سی میں جائیں اس گرمی کے دن میں، تو کم سے کم فرائض و واجبات پر تو ضرور عمل کیجیے اور حرام قطعی سے بچیے. میں دو چیزیں کہہ رہا ہوں، فرائض و واجبات اور حرام قطعی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں میں آپ مستحب پر بھی عمل کیجیے اور نفل بھی کرتے رہیے، نہیں، لیکن کم سے کم ادنا درجہ یہ ہے کہ فرائض و واجبات میں چھوٹنے پائیں اور حرام کا ارتکاب نہ ہو. حرام کا ارتکاب. باقی یہ جو چیزیں مکروہ ہیں یا جو مستحبات کی قبیل سے، جو نوافل کی قبیل سے، وہ اگر کر لیں بہت اچھا. چھوٹ جائے اللہ معاف کرنے والا. خلاصہ کیا ہے اس پوری گفتگو کا، اس پوری تمہید کا، کہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر جھانک کر دیکھیں کہ ہم نے جو دوستیاں کی ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی دوستی ایسی ہے کیسی دوستی جس میں یہ چین پہنچ رہی ہو اللہ تک. میں نے جس سے دوستی کی ہے وہ اللہ کا دوست ہے. یا اور لمبی چین لگا لی، میں نے جس سے دوستی کی ہے وہ کسی کا دوست، وہ کسی کا دوست ہے، وہ کسی کا دوست ہے، وہ کسی، جو شجرہ کیا جاتا ہے یہ چین آپ لگا لیں اور یہ سلسلہ، یہ دوستی کا سلسلہ پڑھتے پڑھتے مولا علی تک جائے، پھر مولا علی سے رسول اللہ اور رسول اللہ براہ راست اللہ کے دوست، اللہ کے محبوب. نبی بھی ولی ہیں کہ نہیں؟ نبی بھی ولی ہیں، ایسا نہیں ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا. لوگوں تمہارا ولی اللہ بھی ہے، اس کا رسول بھی ہے اور بعض مومنین بھی. رسول بھی ولی. تو یہ چین وہاں تک جائے تو ایسی نسبت ضرور قائم کریں، ایسی دوستی ضرور گانٹیں. تو ماشاءاللہ آپ لوگ کو خوش نصیب ہے کی دوستی ہے، کہ اسی دوستی کا نتیجہ بھی یہاں پہنچے. ورنہ تو محفلیں خوب ہوتی ہیں لیکن کہاں آتے ہیں. اصل میں ایسی محفلوں میں، خانقاہوں میں تقریر سننے سے زیادہ لوگ دیکھنے آتے ہیں. سمجھیے گا، ہم کو نہیں، جو شیخ خانقاہ ہوتے ہیں ان کی زیارت کرتے، ان کے چہرے کی زیارت، ان پر نظر پڑے گی. دیکھنے اس نیت سے آئیے کہ ہم تو دیکھتے ہی رہیں گے ٹکر ٹکر. اسی بھیڑ میں، اسی درمیان اگر ان کی نظر پڑ گئی تو کام ہے. آپ تو سب نسبت والے ہیں. خیر، تو جن متقیوں کی دوستی اور جن اللہ والوں کی دوستی قیامت میں بھی کام آنے والی ہے، انہی متقیوں میں اور انہی اللہ کے محبوبوں میں اور انہی اللہ کے ولیوں میں ایک بہت بڑا نام، بہت بڑا نام، بہت بڑا نام غوث سمدانی، محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ وقدس سرہ العزیز کا، جن کے نام کی یہ محفل منعقد کی گئی ہے اور اس محفل میں آپ لوگ شرکت کی سعادتیں حاصل ہیں. یہ مقام انہیں کیوں ملا؟ ایک سمپل سی بات اس چیز کو ذہن میں رکھیے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کے سلسلے. بالکل آسان لفظ لے میں کہہ رہا ہوں. حضور غوث پاک کو یہ مقام، یہ منصب اور یہ رتبہ کیوں حاصل ہوا؟ اگر آسان لفظوں میں کہا جائے، آپ بتائیں ریاضت، مجاہدہ، یہ نوافل، وہ عبادت، وہ سب اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اگر یہ جملہ بول دیا جائے تو ساری چیزیں اس میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اطاعت و فرما برداری کے نتیجے میں یہ مقام ہوا حضور غوث پاک. اور دیکھیے کیسی محبت تھی اور اس کا صلہ کیسا ملا ہے. جو ہم لوگ 11ویں مناتے ہیں، حضور غوث پاک کا وصال تو 11 کو نہیں ہوا.
نہ آپ کی ولادت ہے. آپ کی ولادت تو رمضان میں ہوئی. ہاں وصال ہوا ہے اس مہینے میں لیکن 11ویں کو نہیں ہوا. بعض قول کے مطابق 17 کو. اور ایک دوسرے محبوب بھی ہیں. ایک محبوب سبحانی ہے 17 اور دوسرے محبوب الہی ہیں 17. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء یہ دونوں ایسے اللہ والے ہیں جن کے بارے میں ابن حجر نے فرمایا ہے کہ خضر نے کہا مجھ سے کہ 2 ہستیاں ایسی ہیں روئے زمین پر جو مقام معشوقیت پر فائز ہیں. وہ 2 ہستیاں کون؟ تو خضر فرماتے ہیں کہ ایک محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی اور دوسرے محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء. 2 ہستیاں ایسی ہیں جو مقام معشوقیت پر. ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے بزرگوں کی تاریخ وصال جس دن ہوتی ہے اس دن سے ان کو نسبت حاصل ہوتی ہے. جیسے خواجہ صاحب کی چھٹی ظاہر ہے ہم 12ویں شریف میں محافل کا انعقاد کرتے ہیں کیونکہ نسبت ہے رسول اللہ. اسی طریقے سے دیگر بزرگان دین جو سرکار کی تاریخ وصال ہوتی سرکار عائشہ پور کی ہم اس تاریخ وصال میں آراس کی محفل منعقد کرتے ہیں. سال ثواب کی محفل اور فاتحہ خوانی ہوتی ہے. لیکن حضرت غوث الاعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی 11ویں کے نام سے کیوں شہرت حاصل ہوئی؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ آپ اپنی ساری زندگی 11 کی چاند کی 11 تاریخ کو آپ رسول اللہ کے نام کی محفل سجاتے ہیں. رسول اللہ کے نام کی محفل سجتی تھی آپ کی زندگی میں. آپ کا ساری زندگی یہ معمول رہا کہ چاند کی 11 کو آپ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نام کی محفل سجاتے اور آپ کا ذکر کیا کرتے. اللہ رب العزت نے یہ ادا ایسی قبول فرمائی کہ اب اللہ کے محبوب کی جس تاریخ میں وہ محفل سجاتے تھے اب صبح قیامت تک اسی تاریخ کو ان سے نسبت حاصل. اب جب کہا جائے 11ویں والے کون سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف تبادلے ذہنی ہوتا ہے ذہن فوراً منتقل ہو جاتا ہے. اگر پوچھ دیا جائے 11ویں کی نسبت کس بزرگ کو ہے چھوٹا سا بچہ بھی کہہ دے. اللہ و رسول کی محبت اطاعت اور فرما برداری کے نتیجے میں یہ مقام مرتبہ ہے. یہ تو ساری زندگی رہی اطاعت و فرما برداری لیکن ان میں بالخصوص 3 چیزیں آج کی مجلس میں عرض کروں. ایک چیز کیونکہ میں نے دیکھا کہ یہاں مدرسے کے بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے چیز ذہن میں آئی کہ اس پوائنٹ پہ ہم آپ کا ذہن وہاں لے جانے کی کوشش کریں. مدرسے کے بچے منقبت خوب پڑھتے ہیں بچپن سے یاد کر لیتے ہیں. غوث الاعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بچپن سے خوب منقبت پڑھ رہے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیے اگر واقعی غوث الاعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سے عقیدت ہے اور محبت ہے تو پہلی چیز کرنے کی یہ ہے کہ ساری زندگی اپنی حصول علم میں لگانا تعلیم حاصل کرنے ایک چیز اور دوسری چیز تعلیم حاصل کرنے میں آنے والی دشواریوں اور مشقتوں پہ چیبہ جبھی نہیں ہونا ہے. پیشانی ہماری شکن آلود نہ ہو جائے. اس راہ میں جو مصیبتیں آویں جو تکلیفیں آویں خندہ پیشانی کے ساتھ ان تکلیفوں اور ان مصیبتوں کو برداشت کیا. تعلیم حاصل کرنے کی راہ میں جو بھی تکلیف آئے اسے برداشت کیا. یہ ہے حضور غوث پاک کی اہم ترین سنت. لیکن آج ہم لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہے. میں ہم لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ اس میں آپ نہیں ہیں. ہم لوگوں سے مراد مدرسے والے. آج ہم لوگوں کی حالت یہ ہے کہ ہمیں دعویٰ تو ہے کہ ہم حصول علم میں لگے ہوئے ہیں. ہم طالب علم ہیں. پڑھانے والا بھی طالب علم ہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ پڑھانے والا طالب علم نہیں ہے. بھائی 2 ہی حالت ہو سکتی ہے یا تو طالب علم ہے یا طالب جہل ہے. اب وہ خود طے کرے کہ وہ ہے کیا. وہ علم کی طلب میں لگا ہے کہ جہالت کی طلب میں لگا. آپ پوچھئے کسی استاد سے بھی پوچھئے کہ آپ طالب علم ہیں کہ طالب جہل ہیں. وہ فرق ہے نا ہم تو طالب علم طالب جہل نہیں. تو یہ بات ہم جیسے لوگوں کے لیے بہت اہم ہے کہ ہم حضور غوث پاک سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور پڑھنے اور پڑھانے کے دور میں ہم دسترخوان پر ترچھی نظر رکھتے ہیں.
کھانے کو یہ مل رہا ہے تو کھانے کو یہ نہیں مل رہا ہے، تو دال ایسی ہے تو چاول ایسا ہے تو روٹی ایسی ہے. اگر یہ رویہ ہے ہمارا تو یہ یاد رکھیے علم تو مل جائے گا لیکن علم کے نور سے ہم محروم ہو جائیں گے. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. علم الگ چیز ہے اور نور علم الگ چیز ہے. علم تو ابلیس کے پاس بھی نہیں ہے لیکن نور علم سے محروم. ہر ڈگری والا وارث نبی نہیں ہے، یہ ذہن نشین کر لیجیے. ہر سند یافتہ جس نے عالمیت اور فضیلت کی سند حاصل کر لی، ڈگری لے لی مدرسوں میں پڑھ کے، تو کیا وارث نبی ہو گیا؟ پتہ نہیں. وارث نبی کون ہے؟ جسے علم کے ساتھ نور علم بھی حاصل ہوا. اور یہ نور علم کی پہچان کیا ہے؟ جو قرآن کی ایک آیت ہے نا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. ہم لوگ اپنے مقصد سے ترجمہ کر لیتے ہیں اس کا اور آگے بڑھ جاتے ہیں. آج کبھی بزرگوں کی صحبت میں بیٹھتے تو پتا چلتا اس کی حقیقت کیا ہے. ہم لوگ اپنے سے ترجمہ کر لیتے ہیں. کیا؟ اللہ سے ڈرنے والے علماء ہی ہیں. بیٹھتے صبح سے شام تک ایک کو بار نہیں ڈرے، صبح سے شام تک ایک بار بھی نہیں ڈرے. فجر بھی غائب، ظہر اثر مغرب عشاء بھی غائب. تو کہاں پھنسی ہے؟ کہاں خوف؟ کہاں ڈر؟ یہ میں اپنے لیے بتا رہا ہوں، ہم لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں. اپنی برادری بمبئی میں امامت کرتے ہیں، چھٹی میں گھر آئے تو نمازوں آئے. اب امامت نہیں کر رہے ہیں تو نماز بھی لائے. اور پھر اس کے بعد ترجمہ کیا کر لیں گے؟ یقیناً اللہ سے ڈرنے والے علماء ہی ہیں. کہاں ڈر؟ اور ہم اپنے آپ کو عالم بھی کہہ رہے ہیں. صاحب تفسیر مظہری حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ یہ سنیے. وہ ترجمہ کرتے ہیں یقیناً اللہ سے ڈرنے والے ہی علماء ہیں. دونوں کا فرق سمجھیے. یقیناً اللہ سے ڈرنے والے علماء ہی ہیں. تو ہم لوگ اور مغرور ہو جاتے ہیں کہ ہمارے یہ حق میں کوئی آیت نہیں. ہم لوگ عالم کی سند لیے بیٹھے ہیں اور ہمارے لیے آیت بھی ہے کہ عالم ہی تو اللہ سے ڈرنے والا ہے. لیکن ذرا یہ ترجمہ اپنے پیش نظر رکھیں اور پھر اس آئینے میں اپنی تصویر دیکھیں کہ جس میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی کہتے ہیں اللہ سے ڈرنے والا ہی عالم ہے. اگر دل کے اندر اللہ کی خشیت اور خوف نہیں ہے تو وہ عالم نہیں. اور دل کے اندر خشیت اور خوف نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے علم تو ملا ہے، نور علم نہیں ملا. جو علم کا ایک نور ہے اس سے وہ محروم. نور علم کیسے حاصل ہوگا؟ تو حضور غوث پاک کی سنت کیا ہے؟ حضور غوث پاک کی سنت کیا ہے؟ ایک چیز یہ کہ ہم پوری زندگی طالب علم رہیں اور دوسرے یہ کہ طلب علم کی راہ میں آنے والی ہر مشقت اور ہر تکلیف کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کریں. حضور غوث پاک کو تو کھانا بھی نہیں ملتا تھا. ہم لوگوں کو تو ملتا ہی ہے لیکن اسی میں ہنگامہ مچائے رہتے ہیں. روٹی موٹی ہے، پیسہ ہے، پیسہ ہے نہیں. ان راہوں میں جب تک انسان یہ موٹا سوٹا نہیں کھائے گا یہ نفس مرے گا. امام قشیری فرمایا کرتے تھے کہ 40 سال ہو گیا میرا نفس مجھ سے ایک گھونٹ ٹھنڈا پانی یا ایک گھونٹ میٹھی لسی مانگ رہا ہے اور 40 سال سے میں نے اس کو دیا نہیں. سننے میں تو آپ کو بہت آسان لگا کہ 40 سال، لیکن ذرا اس ڈیوریشن کو دیکھیے آپ. 40 سال معمولی چیز ہے. ہم لوگوں کو تو اگر دوپہر میں خواہش ہوئی کہ آج ملک مسلم ہونا چاہیے تو پہلی کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ دوپہر میں ہی اس خواہش کی تکمیل ہو جائے. اور اگر کسی مجبوری کی وجہ سے دوپہر میں نہیں ہو سکا تو ڈنر میں تو ہونا ہی ہونا ہے. اور اگر گھر میں انتظام نہ ہو سکا تو پھر بیوی پر چلا بیٹھے. نوکر ہوں میں جو کما کے لا کے دیتا ہوں. ایک چیز کی خواہش ہی وہ بھی نہ پوری کر سکے. چلا لیتے ہیں کہ نہیں چلا لیتے؟ کوئی ہے مت چلایا کیجیے. کل ہی ایک روایت پڑھاؤں، سننا چاہیں گے؟ تبدیلی لائیے اپنے رویے میں. ایک صحابی ہیں
جن کے جنازے میں رسول اللہ نے خود فرمایا کہ 70,000 فرشتے ساتھ چل رہے ہیں. کون فرشتے؟ کتنے؟ 70,000. اندازہ لگائیے مقام کیا رہا ہو، مرتبہ کیا رہا ہو. جن کے جنازے میں 70,000 فرشتے ساتھ چل رہے ہیں. ایک تو رسول اللہ نے یہ فرمایا، اور پھر حضور کا طرز عمل کیا ہے کہ جب ان کی تدفین کر دی گئی، مٹی دے دی گئی انہیں، تو حضور اتنی دیر ان کی قبر پہ کھڑے رہے جتنی دیر کسی کی قبر پہ رسول اللہ کھڑے نہیں ہوئے، کسی کی قبر پہ کھڑے نہیں ہوئے. اور حضور اللہ کی پاکی سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ، اس کے علاوہ جو دیگر تسبیحات کا دل اللہ سے دعائیں کریں. بعد میں کسی صحابی نے ہمت کی اور پوچھ لیا، یا رسول اللہ آج عجیب منظر دیکھا کہ آپ معمول سے ہٹ کر کافی دیر تک ان کی قبر پہ کھڑے ہو کر تسبیح و تحلیل فرماتے رہے. جواب سنیے، یاد ہے نا کتنے فرشتے ساتھ چلے تھے جنازے میں؟ 70,000. اب رسول اللہ فرماتے ہیں میرے کھڑے ہونے کی وجہ یہ تھی کہ جب انہیں مٹی دی گئی تو قبر میں انہیں دبانا شروع کر دیا. دل کے کانوں سے سنیے گا، جن کے جنازے میں 70,000 فرشتے چل رہے ہوں، قبر نے ان کو دبانا شروع کر دیا. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ لیا کہ قبر انہیں دبا رہی ہے، تو تڑپ گیا، میں تسبیح و تحلیل میں لگ گیا، اللہ سے فوراً دعائیں کرنے لگ گیا اپنے اس صحابی کی. تو پھر میری دعاؤں کے نتیجے میں اور میری تسبیحات کے نتیجے میں قبر ان کے لیے کشادہ ہو گئی. جرم کیا تھا ان کا؟ کون سا گناہ کیا تھا؟ بظاہر کوئی گناہ نہیں تھا سوائے اس کے آپ اپنی بیوی سے اونچی آواز میں بات کر لیتے، اپنی بیوی سے اونچی آواز میں بات کر لیتے. ہم ہوں مجرم ہیں، سب کا حال کوئی یکساں ہی ہے. ہم ہوئے کہ تم ہوئے کہ میر ہوئے، سب اسی ملک کے اسیر ہوئے، سب کا حال یکساں ہے. 2 وقت کی روٹی کھلا کر کے ہم سوچتے ہیں کہ ہم جیسا رویہ چاہیں اس کے ساتھ رکھیں. 2 وقت کی روٹی باپ کے گھر میں نہیں ملتی تھی، اسے ملتی تھی کہ نہیں ملتی؟ شاید اس سے زیادہ اچھی ملتی رہی. ممکن ہے کہ نہیں؟ پاسبلٹی ہے کہ نہیں؟ لیکن سب کچھ چھوڑ کے آ گئی ہے 2 وقت کی روٹی کی خاطر ہماری نسل کو آگے بڑھانے کی. اس کی وجہ سے ہمارا نام باقی ہے دنیا میں، ہے یا نہیں ہے؟ اس کی وجہ ہی سے تو بیٹے ہیں، پھر پوتے ہیں، پڑپوتے ہیں، جو نسل چل رہی ہے اسی کی وجہ سے تو. خیر یہ موضوع نہیں ہے ہمارا، بات آ گئی تھی تو عرض کر دیا. تو غوث پاک کی سنت کیا ہوئی؟ طلب علم میں اپنے آپ کو لگانا ہے اور اس راہ میں آنے والی ہر مشقت کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت. کہ مدرسے کے بچے ہیں اور ہم جیسے وہ لوگ جو مدرسے سے پاس آؤٹ ہو چکے ہیں، فارغ ہوئے، میرے سامنے علماء بھی ہیں، حفاظ بھی ہیں، ائمہ بھی ہیں. تو ہم لوگوں کے لیے یہ چیز زیادہ ہے کہ اس راہ میں آنے والی ہر مشقت اور ہر تکلیف کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کریں. خندہ پیشانی کا لفظ میں کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کہ مجبوری میں کہ مرتا کیا نہ کرتا، نہیں، اور خوشی قبول کریں. کہ جیسے بزرگوں کے یہاں کسی کو صرف روٹی دے دی جائے. پہلے زمانے میں آپ کو چیزیں ختم ہو رہی ہیں نا دھیرے دھیرے. پہلے زمانے میں یہ تھا کہ خانقاہوں میں جو وظیفے کروائے جاتے تھے، ایک تو ایسا ہوتا کہ پورا پورا سال روزہ رکھوایا جاتا، کبھی کبھی 100 میں داؤدی رکھوایا جاتا، ایک دن گیا پھر ایک دن گیا پھر، اور ایک ہی روٹی دی جاتی تھی بس. شیخ خانقاہ کی طرف سے جن مریدوں کی تربیت چل رہی ہوتی، جن مریدوں کی ریاضت چل رہی ہوتی، انہیں ایک ہی روٹی دی جاتی، اس میں سے آدھی شہری میں اور آدھی افطار. اب کوئی سالن والن نہیں، کچھ نہیں، بس روٹی کھائیے پانی پیجیے. اس انداز میں ریاضتیں ہوتی تھیں. اب تو کرا دیا جائے تو سب بھاگ جائے خانقاہ چھوڑے. اب اگر ایسا کرا دیا جائے تو سب بھاگ جائے. اب تو ماشاءاللہ کیا بتاؤں میں خانقاہوں کے دسترخوان کی وسعت کے بارے میں.
تو ہم لوگ اس لیے بھی آتے ہیں کہ ذرا اس بار اور معروف بھائی جو ہے اور ریکارڈ توڑ دے. اب تو ہم لوگ اس لیے سے بھی آتے ہیں خانقاہوں میں اور اچھا ملے گا کھانے کو. یہ صورت حال ہے. خیر تو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کرنا یہ غوث پاک کی عظیم سنت ہے. دوسری سنت صدق مقال. یہ بھی ہے جب بولیے اپنی زبان کھولیے تو آپ کی زبان سے اور ہماری زبان سے سچ نکلے. جھوٹ کبھی نہ نکلے, سچ نہیں. رسول اللہ کا ایک لقب ایسا تھا جو اعلان نبوت سے پہلے سے مشہور ہے. وہ لقب کیا تھا؟ صادق. بلکہ دو لقب تھے, ان میں سے ایک ہی ہے. دو تھا, ایک الصادق اور دوسرے الامین. اعلان نبوت سے پہلے مشہور کن لوگوں نے دیا تھا؟ جو لوگ اعلان نبوت کے بعد دشمن بنے بیٹھے تھے, انہی لوگوں نے یہ لقب دیا تھا رسول اللہ الصادق الامین. یعنی اہل مکہ برملا اس چیز کا اعتراف کرتے تھے کہ ہم نے اپنی زندگی میں محمد سے زیادہ سچا کسی کو دیکھا ہی نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ صداقت تھی آپ کی. حضور غوث پاک کی زندگی میں یہ چیز بہت معنی رکھتی ہے. ایک بہت مشہور واقعہ ہے, واقعہ سنانا مقصود نہیں, وہ تو آپ جانتے ہی, ایک نہیں 1000 بار سن چکے ہو, لیکن اس سے جو نتیجہ نکلا کبھی اس پر غور کیا ہم نے. یہ جو صداقت ہے, سچ بولنا, صدق مقال, اس سے انسان کی صرف اپنی شخصیت نہیں سنورتی ہے, وہ جس سماج اور جس سوسائٹی کا حصہ ہوتا ہے اس کی صداقت کی وجہ سے پوری سوسائٹی سمجھ جایا کرتا ہے, پورا سماج سمجھ جایا کرتا ہے. چنانچہ حضور غوث پاک کی زندگی کا جو واقعہ ہے, کسی کرامت کو دیکھ کر ڈاکوؤں نے توبہ کیا تھا, یہ محض صداقت کی دنیا ہے, محض صداقت. یاد ہے نا واقعہ, جب ڈاکوؤں نے پوچھا کہ بچے تم تو چھپا سکتے تھے, اور یہی سمجھ لیجیے اس موقع پر جھوٹ بولنا جائز تھا. اس موقع پر جھوٹ بولنا جائز, کیونکہ مقاصد شریعت میں دو چیزیں ہیں, حفظ جان, حفظ مال. اور بھی ہیں لیکن یہ دو چیزیں, حفظ جان اور حفظ مال. یہاں مال کی حفاظت کی کہ نہیں, جو مقصد شریعت کا مقصد ہے کہ مال بچا رہے, جس کا مال ہے اس کا سلامت رہے, کوئی ہڑپ نہ لے جائے. تو شریعت اجازت دیتی ہے کہ اگر کوئی چور, کوئی ڈاکو, کوئی چکا تمہارا مال ہڑپنا چاہے اور اس ارادے سے تمہارے پاس آئے اور کہے نکالو مال, ایسے موقع پر اگر انسان کوئی داؤ کھیل کر اپنے مال کو بچا سکتا ہے تو شریعت اجازت دیتی ہے بچا. مثال کے طور پر یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے, جھوٹ بولتے, ظاہری طور سے دیکھا جائے تو جھوٹ ہی ہے نا, جیب میں پیسے ہوں لیکن آدمی کہتے میرے پاس کچھ نہیں ہے. مال ظالموں سے, چوروں سے اور ڈکیتوں سے بچانے کی غرض سے اگر جھوٹ بولا ہے تو کل قیامت کے دن اس بنیاد پہ گرفت نہیں ہوگی. اس کو شریعت کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے رخصت. دو لفظ ہوتا ہے, رخصت اور عزیمت. یہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں, رخصت اور عزیمت. جیسے آسان لفظوں میں آپ یوں سمجھیں کہ آپ سفر کر رہے ہو, یہاں سے دلی ممبئی جا رہے ہو, رمضان کا مہینہ ہو, تو شریعت آپ کو رخصت دیتی ہے کہ آپ سفر میں روزہ چھوڑ دیں. جب آپ پہنچ جائیں منزل پہ یا جب آپ واپس آ جائیں یہاں, تو جو روزہ آپ کا چھوٹا ہے اس کی قضا کر لیں. ایک چھوٹا ہے تو ایک بھی کر لیں, دو چھوٹا ہے تو دو بھی کر لیں. لیکن اگر ویسے بغیر عذر کے اگر کسی نے روزہ چھوڑا تو ایک کے بدلے میں کتنا ہے؟ 60 روزہ. اگر ایک چھوڑے تو 60 روزہ, وہ بھی پے در پے کنٹینیو, بیچ میں فاصلہ نہیں ہونا چاہیے, بیچ میں گیپ نہیں ہونا چاہیے. تو شریعت رخصت دیتی ہے کہ سفر میں آپ چاہیں تو روزہ چھوڑ دیں. یہ تو لفظ ہوا رخصت. اب دوسرا لفظ عزیمت, اس کو اس سے سمجھ جائیے. عزیمت یہ ہے کہ آپ سفر میں بھی روزہ رکھ لیں. تھوڑی مشکلات ہوں برداشت کر لیں, تھوڑی دشواری ہو جھیل لے جائیں, اور آج کل سفر میں کوئی بہت زیادہ دشواری بھی نہیں ہوتی, تو عزیمت ہی پہ عمل کرنا چاہیے.
رخصت پہ عمل نہیں کرنا. اب رخصت اور عزیمت سمجھ گئے نا اس کا فلسفہ شریعت میں. تو غوث پاک کے ساتھ جو سچویشن تھی شریعت اجازت دے رہی تھی, انہیں رخصت دے رہی تھی کہ وہ چاہتے تو جھوٹ بول کے اپنا مال بچا سکتے, لیکن آپ نے دوبارہ نہیں کیا جھوٹ بولنا. رخصت پہ نہیں بلکہ عزیمت پہ عمل کیا. ہم کو بننا ہے نشان راہ منزل دوست کو, ہم اگر بھٹکے تو کتنے کارواں ہو جائیں. جن لوگوں کو پیشوا بننا ہوتا ہے, جن لوگوں کو لیڈر بننا ہوتا ہے, قوم کا قائد بننا ہوتا ہے, انہیں رخصت پہ نہیں عزیمت پہ عمل کرنا ہوتا ہے. ورنہ اگر وہی رخصت پہ عمل کرنے لگ جائے تو عام آدمی تو غائب کر دے گا, ڈنڈیے مار دے گا. تو حضور غوث پاک کے لیے سچویشن ایسی تھی کہ آپ چاہتے تو شریعت کی اجازت تھی کہ آپ جھوٹ بول کے نکل جائیں. ڈاکو نے پوچھا, سردار نے پوچھا کہ تم چاہتے تو بچا سکتے تھے اپنا مال, کیوں نہیں بچا؟ آپ تو جانتے ہیں واقعہ سنے ہو. آپ نے فرمایا کہ چلتے وقت میری ماں نے مجھ سے یہ نصیحت کی تھی کہ بیٹا سچویشن کیسی بھی ہو, حالات کیسے بھی ہو, جھوٹ نہ بولنا, بس اسی ایک چیز کا خیال نہ. تو یہ کیسے ہوتا کہ میں چند پیسوں کو بچانے کی خاطر اپنے ماں کی نصیحت کو فراموش کر دیتا اور ان کی نصیحت کے خلاف عمل کرتا. یہ جملہ تھا جو بجلی بن کر ڈاکوؤں کے سردار پر گیا. اندر سے وہ لرز اٹھا, کانپ اٹھا گیا, اور ڈاکوؤں کے سردار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, اور اس کے دل سے ایک آواز نکلی ہے کہ ایک تم ہو بچے جو اس عمر میں بھی اپنی ماں کی نصیحت کا اتنا پاس لحاظ رکھے ہوئے ہو, اور ایک میں ہوں کہ بچپن سے لے کر آج تک اللہ کی دی ہوئی نعمتیں کھا رہا ہوں, لیکن ایک منٹ کے لیے بھی اللہ کو یاد نہیں کر پا رہا ہوں, اسے بھولا بیٹھا ہوں. نتیجہ یہ ہوا کہ غوث پاک کے اسی ایک عمل نے اس کی زندگی کا رخ موڑ دیا, ہارا بدل دیا. اس نے توبہ کیا اور اپنے چہرے چپاڑوں سے کہا کہ دیکھو میں نے تو اپنی زندگی اب بدل لی, میں نے اس بچے کے ہاتھوں پر اب توبہ کر لیا, اس کے طرز عمل نے مجھے بھجوڑ کے رکھ دیا, اب تم آزاد ہو, اب تو میں نے اپنا گیان ختم کیا, اب تم چاہے جہاں جاؤ تمہاری مرضی. اس کے چیلوں نے اور اس کے شاگردوں نے یہ کہا ڈاکوؤں کے سردار سے کہ سردار, جب اللہ کی نافرمانی والے راستے میں تم ہمارے سردار تھے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اب تم فرما برداری والے جو راستے چل رہے ہو تو ہم تمہیں چھوڑ دیں؟ نہیں, اس راستے میں بھی تم ہی ہمارے سردار ہو. لہٰذا جب تم نے توبہ کیا ہے تو ہم اپنے کو پیچھے نہیں رکھیں گے, ہم پوری جماعت توبہ کریں گے, اور تمہاری سرداری میں اب ہم اللہ کی اطاعت کو فرما برداری کی راہ پہ مسافر. کس چیز نے ان کو غوث پاک کے متاثر کیا؟ کوئی کرامت نہیں, کوئی مردہ زندہ نہیں, مردہ دل زندہ کر دیا, مردہ دل زندہ کر دیا. اصل میں کرامت یہ ہے, اور یہ اللہ کی اصل کرامت یہ ہے کہ مردہ دل زندہ ہو جائے. وہ جو ہے نا حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کی ملاقات ہے نا, اس میں حضرت موسیٰ نکلے تھے حضرت خضر سے ملنے کے لیے, جس کے بارے میں اللہ نے کہا تھا کہ موسیٰ میرا ایک بندہ ایسا ہے جو تم سے بھی زیادہ علم والا ہے. حضرت موسیٰ نے عرض کیا باری تعالیٰ ہمیں ان سے ملنے کا شوق ہے. اللہ نے فرمایا جاؤ ملو. کچھ پہچان بتا دی گئی. حضرت موسیٰ نکلے اپنے خادم کو لے کر کے, کوشا رکھ لیا راستے میں سفر کے لیے کھانے پینے کا, ایک جگہ قیام کیا, ٹھہرے, تھک گئے, سستانی کی غرض سے ٹیک لگایا, نیند آ گئی, اور خادم سے کہہ دیا تھا. خادم کون تھے؟ حضرت یوشع بن نون. ان سے کہہ دیا تھا حضرت موسیٰ نے کہ کوئی بات ہو تو ہمیں ضرور بتانا. حضرت یوشع بن نون نے کہا ٹھیک ہے. حضرت موسیٰ کو آنکھ لگ گئی. تھوڑی دیر کے بعد آپ بیدار ہوئے, کہا چلو. سفر شروع کیا, سفر آگے گیا. کچھ دور آگے چلے تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ بھوک لگ گئی ہے, ذرا ٹفن کھولو, جو بھی رہا ہو. برتن اس زمانے میں سمجھانے کی غرض سے ٹفن کہہ رہا ہوں. حضرت موسیٰ نے کہا ذرا ٹفن کھولو, جو مچھلی ہم نے بھنی ہوئی رکھی ہے ذرا اس کو نکالو, کچھ تناول کر لیا جائے. اب حضرت یوشع بن نون کو یاد آیا, چونکے کو کہا حضور مجھے معاف کریں, میں تو بھول ہی گیا, شیطان نے مجھے بھلا دیا. جس مقام پہ آپ آرام فرما رہے تھے, آپ کی آنکھ لگ گئی تھی, اسی مقام پہ وہ بھنی ہوئی مچھلی نکل کے دریا میں کود گئی. بھنی ہوئی مچھلی زندہ رہی ہوگی, مردہ ہی نہ رہی ہوگی. بھنی ہوئی مچھلی
حضرت یوشع بن نون کو یاد آیا تو کہا کہ جس مقام پہ آپ آرام فرما رہے تھے وہیں وہ بھنی ہوئی مچھلی نکل کے دریا میں چلی گئی. حضرت موسیٰ نے جب یہ بات سنی تو کہا کہ وہی تو وہ جگہ ہے جہاں وہ اللہ کا بندہ ملے گا, واپس کرو. چنانچہ نشان قدم پہ واپس آئے اس مقام پہ تو وہاں حضرت خضر سے ملاقات ہوئی. صوفیاء کرام اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب بندے اور اللہ کے ولی کی پہچان یہ ہے کہ جس کی صحبت میں جاؤ, جس کے قریب جاؤ تو مردہ تو زندہ ہو. جیسے وہ مردہ مچھلی زندہ ہو کے دریا میں چلی گئی تو ایسے ہی انسان کا دل جو مردہ ہو چکا ہے اللہ کے ولی کی یہ شناخت ہے کہ اس کے قریب جاؤ گے تو یہ مردے دل میں زندگی پیدا ہوگی اور انسان ایسی زندگی پیدا ہوگی کہ شریعت اور طریقت کے سمندر میں وہ ڈبکی لگانے لگے. جیسے وہ مچھلی کود کے دریا میں چلی گئی تھی ایسے ہی انسان بھی شریعت اور طریقت کے دریا میں کودنے لگ جائے, ڈبکی لگانے لگ جائے. ایسی اسے زندگی حاصل, ایسی زندگی ملے گی. تو ڈاکٹروں کو یہ زندگی ملی کہ نہیں ملی, ان کے مردہ دل زندہ ہوئے کہ نہیں ہوئے, کسی کرامت کو دیکھ کر نہیں, استقامت کو دیکھ کر. اصل چیز جو ہے اولیاء اللہ کی استقامت ہے. یہ ہمیشہ سے ہم لوگوں سے غلطی ہوتی ہے کہ ہم لوگ ہر وقت کرامتیں دیکھنے کے چکر میں آتے ہیں. ہم لوگوں سے یہ غلطی ہے کہ ہم لوگ ہر وقت کوئی نہ کوئی کرامت دیکھتے ہیں.